رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، نماز کے ذریعے سبق نمبر 15A میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں سورۃ النصر انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، اس کا گرامر کو کنٹینیو کریں گے اور ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے اور فعل امر و نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ 12 نئے الفاظ جو قرآن پاک میں تقریباً 950 بار آئے ہیں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح سے کرتے ہوئے آج کے سبق کے اختتام تک آپ 186 ایسے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں 37,500 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اپنے ہوم ورکس کا دھیان کیجیے، ساتھوں کے ساتھوں ہوم ورک آپ کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں، آپ کو لرننگ میں بہت آسانی ہوگی۔ اپنے لیے، اپنی کلاس کے لیے ساتھ میں دعا بھی کیجیے، رب زدنی علما، اور اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ووکیبلری کارڈ بہت ضروری ہے اور اس کا استعمال بہت ضروری ہے، اس سے آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ بڑھتی ہے ڈیفینیٹلی، جو کہ بہت ضروری ہے۔ سورۃ النصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جی ماشاءاللہ جو اکثر یاد ہوتی ہے ہمیں۔ تو تعارف اس کا یہ ہے جی کہ قرآن مجید کی آخری مکمل صورت ہے، یعنی ایز اے سورہ یہ اتاری گئی آخری مکمل سورہ ہے یہ، اور ترتیب کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے یعنی جو مصحف میں ملتی ہے، لیکن اپنے مکمل صورت کے حساب سے اتارے جانے میں یہ آخری ہے۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی سن 8 ہجری میں، اور عظیم خوشخبری ہے اس میں کہ مکہ مکرمہ کی فتح اور قریباً تمام عرب کا قبول اسلام، یہ ایک اس کے اندر خوشخبری دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے حمد اور تسبیح اور استغفار کا حکم ہے اس کے اندر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ اذا کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی کا صیغہ جو ہوتا ہے پھر یہ فعل ماضی، وہ ماضی جو ہے مضارع کا مطلب دیتا ہے۔ جیسے جاء کا مطلب وہ آیا، اور اذا جاء جب آ جائے، تو یہ مضارع کا مطلب دینا شروع ہو گیا، جو کہ پہلے اکیلا جو ہے وہ ماضی تھا۔ تو اذا جاء جب آ جائے، نصر اللہ نصرت مدد، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جی نصرت مدد، اللہ کی مدد، جب آ جائے اللہ کی مدد۔ ہم صرف کوشش کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر ہماری کوشش جو ہے وہ کسی کنارے نہیں لگتی ہے۔ تو نصرت سے مراد حق کا غلبہ، نصر اللہ والفتح، تو الفتح یعنی کھولنا، جیت، کامیابی۔ یہ چند پوائنٹس لیتے ہیں جی اس میں سے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ دعا، اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح عطا فرما۔ تو یہ یہاں سے ہمیں ایک انسپریشن آنی چاہیے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو یہیں سے ہمارے دل میں کہ یا اللہ ہماری بھی مدد فرمائیے۔ اپنا احتساب کیجئے کہ ہم نے کیا
کیا کیا، کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کن مشکلات میں ہیں، کیا خالی ہم اپنی کوشش ہی ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں یا اللہ سے مدد بھی طلب کرتے ہیں؟ اپنا پلان کیجئے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، تاکہ نصرت و فتح نصیب ہو، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ لے کے چلیے، اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں، اپنے جو مال ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنا پلان بنائیے، اور ان کا جو صحیح استعمال ہے وہ کیجیے اللہ کی راہ میں، تاکہ اس کی طرف سے نصرت فتح نصیب ہو۔ تو دعا تصور اور احساس کے ساتھ کہ اللہ ہماری مدد فرما۔ تو کیا ہم وہ کام کرتے ہیں جو یعنی اللہ کی مدد کے لیے لازم ہوتے ہیں، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام ہوتے ہیں کیا وہ ہم کرتے ہیں؟ انفرادی اجتماعی طور پر ہم مزید کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی صلاحیتوں کو صرف کر سکتے ہیں، اس کا پلان بنائیے اور تبلیغ کیجیے، لوگوں کو ساتھ میں ملائیے۔ تصور اور احساس کے ساتھ لوگوں کو سکھائیے علم کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب سنیں تو اس کی گہرائی میں جائیے، اور اپنے لیے اور اپنے معاملات کو بھی دیکھیے کہ اللہ کی فتح اور نصرت آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، وَرَأَيْتَ، اور آپ دیکھیں، رأیت، یہ رأیت فعلت انت، انت فعلت انت، یعنی آپ دیکھیں، یہ اس کے اندر آپ سمجھیں کہ یہ شامل ہے۔ وَرَأَيْتَ، آپ دیکھیں، کیا دیکھیں؟ یہاں پر ایک اور چیز آپ دیکھیے جی کہ وَإِذَا، یہ پہلے جو تھا، جو اذا پہلی آیت میں تھا، وہ یہاں پہ ہڈن ہے، یہاں پہ کنٹینیو ہو رہا ہے وہ، اسی لیے یہاں بریکٹ میں دکھایا گیا ہے۔ تو اس کا اسی لیے مطلب جو ہے وہ آئے گا رائتا کا فعل مضارع میں، کہ اور جب آپ دیکھیں، الناس، الناس انسان سے ہے، ناس لوگوں کو، جمع ناسن ہوتا ہے، تو ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو۔ تو ان لوگوں سے پرٹیکولرلی اس سورہ مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں سے ڈیفینیٹلی لوگوں کے ہجوم، انڈیویجول بھی، لیکن لوگوں کے جو مختلف جو قبائل تھے اس زمانے میں، تو آپ کو پتہ ہے قبائل ایک سلسلہ چلتا تھا، تو جو قبائل ہیں وہ جوک در جوک جو ہیں وہ پھر داخل ہوئے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو یہاں پہ یہ جو یدخلون ہے، یہ دخولن خروجن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دخولن یعنی اندر آنا، خروجن باہر جانا، تو یدخلون یہ جمع ہے، اور یہ اس کی فعل مضارع کی علامت پہلے ہے، تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یدخلون داخل ہو رہے ہیں، یہ فعل مضارع ہے۔ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ دین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کو دین کہتے ہیں، اور دوسرا دین اسلام ہے۔ تو یہ دونوں مطلب جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں کہ جب داخل ہو رہے ہوں اللہ کے دین میں، یعنی دین اسلام میں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا کمپیریزن آپ دیکھ لیں کہ عیسائیت میں جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے، عبادات کے کچھ حصے ہوتے ہیں، لیکن جو معاملات ہیں سوسائٹی کے، تجارت ہے، معیشت ہے، سیاست کے قانون ہیں، یہ اس میں نہیں ہوتے ہیں، بتائے جاتے کہ کمیونزم میں جو ہے وہ دین والا، جو عبادات والا حصہ ہے وہ مسنگ ہے، لیکن اس میں تجارت، معیشت، سیاست کے قانون وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ دین اسلام دونوں پہلو زندگی کے کور کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین اسلام کتنا پاورفل ہے ماشاءاللہ، اور کتنا کمپریہنسو ہے، کہ زندگی کے جو دونوں معاملات ہیں، عبادات اور جو دنیاوی معاملات ہیں، ان کو ٹیک کیئر کیا گیا ہے۔ فوجن سے افواجن ہے، فوجن سے افواجن یعنی اس کی جمع ہے،
फौजन की अफवाजन, फौज दर फौज, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, दीन दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। कुछ लर्निंग पॉइंट्स इसमें से क्या हम ले सकते हैं जी कि नतीजा फतह नुसरत का दीन में दखूल, यानी इंसान का जो सबसे बड़ी यानी फतह एज एन इंडिविजुअल भी आप देखें या नुसरत एज एन इंडिविजुअल भी होगी, वो दीन में दाखिला है। और यहाँ पे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये दाखिल होंगे दीन में फौज दर फौज। तो ये उन लोगों की भी फतह है, और ये डेफिनेटली जो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब हैं उनकी तो फतह है ही है कि अब वो माहौल अल्लाह ताला ने वो ले आए, वो टाइम ले आए कि अब लोग दीन में दाखिल हो रहे हैं और कामयाबी की तरफ आ रहे हैं। क्या हम इसी नीयत से फतह चाहते हैं कि लोगों की हिदायत के लिए रास्ते खुलें? तो हमें यही देखना होता है कि जी हम इंसान दुनिया में किसी भी मामलात में इतना यानी उसको वो नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी ज़ात को देखे और उसके मुताबिक ही वो चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करे और वही उसकी फतह हो और उसी को फतह समझे। ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है और इसके अंदर देखना चाहिए कि एज अ होल इंसानियत की ये जो बेहतरी है वो क्या हो सकती है। क्या हम लोगों की हिदायत के लिए दावत और इस्लाह का काम कर रहे हैं, इसको भी हमने देखना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये मुसलमान के ऊपर, मोमिन के ऊपर एक हक है कि वो ऐसा करे कि वो लोगों की हिदायत के लिए काम करे। अल्लिम, सिखाइए लोगों को और बताइए कि इंसान को किस तरह मुआशरे के अंदर रहते हुए और उसी सतह के ऊपर काम करना चाहिए जो कि इंसानियत के लिए बेहतरी हो। फसब भी, अच्छा जब ये आ जाए, आपको फतह नसीब हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए इंसान को? पार्टीज करनी चाहिए या कोई केक्स काटने चाहिए या क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की और बख्शिश तलब कीजिए उससे। फसब्बिह, फा और सब्बिह, फा का मतलब आप जानते हैं पस होता है, सब्बिह पाकी बयान कीजिए, बस पाकी बयान कीजिए। सब्बिह, ये सुबहान अल्लाह से आप याद रखें इस बात का ऐलान कि अल्लाह तमाम अयूब से पाक है। तो हर तरह की जो इम्प्योरिटीज हैं अल्लाह ताला उनसे पाक है। तो सब्बिह बिहम्दी, साथ हमद के, तारीफ के और शुक्र के एलिमेंट आपको पता है कि उसके अंदर शामिल होता है। तो अल्लाह की तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान कीजिए। हम्द और तस्बीह, हम्द खूबियों का बयान करना है जी, और तस्बीह जो होता है वो नकाइस की नफी है, क्योंकि रब ताला परफेक्ट है, उसमें नुक्स तो है ही नहीं, इसलिए हम तस्बीह बयान करते हैं रब ताला की। और हम्द खूबियां उसकी और शुक्र उसका। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, रब्बिका ये ऐसे वाला इशारा, रब्बिका तेरा रब, जर्रे जर्रे की पल पल परवरिश करने वाला और जरूरतें पूरी करने वाला। वस्तगफिर, तो वाव को अलहदा कर लें और इस्तगफिर अलहदा कर लें और हु अलहदा आ जाएगा। व इस्तगफिर हु, ये हु की जमीर आ जाएगी। और बख्शिश तलब कीजिए उससे, उससे किससे? अल्लाह से, रब से, कि उसी की तस्बीह बयान करनी है, उसी की तारीफ करनी है अपने रब की आपने, और उसी से बख्शिश मांगनी है। इस्तग़फ़ार, मग़फ़िरत, गफ़ूर, मग़फ़ूर, ये सारे उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं जुमले। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक है, उसमें कोई नुक्स व कमजोरी नहीं, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं और वो किसी के दबाव में नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं है और ना वो किसी की औलाद है, वो अकेला अकेला है, ज़ात के लिहाज से, सिफात के लिहाज से, हकूक के लिहाज से, इख्तियारात के लिहाज से, ये चारों की चारों जो सिफात हैं इसमें भी रब ताला अकेला है, यकता है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं।
اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل، یہ ساری ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 جو ہیں وہ صفاتی نام ہے، اور ہر صفت جو ہے وہ بہترین صفت ہے، قابل تعریف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب اللہ کی تعریف ہم کریں تو اللہ کی ساری صفات جو ہمیں پتہ ہیں، ایٹ لیسٹ وہ 99 صفات وہ ہمارے ذہن میں گھوم جائیں کہ یہ رب کی جو ہے شان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہو تو سچی تعریف اور شکر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی سبحان اللہ کی نفی ہوتی ہے اگر کوئی شکایت رب تعالیٰ سے ہو تو وہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف ہی بیان کرنی چاہیے۔ اور ہم پہلے کہہ چکے کہ ہم تو جو ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم یہ یہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، ہر نقص سے، ہر امپیورٹی سے پاک ہے۔ تو پھر جب ہم اس چیز سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں ہم کرتے، کہ ہوتا ہے نا بندے شور مچاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، میرے اوپر یوں ہو گیا۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ اس دنیا میں انسان کے اوپر ہی ہے، اور اس آزمائش کو انسان کو یہ سمجھ کر اس کو اپنے اوپر لینا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور انشاءاللہ اس میں بہتری ہی ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو سچی تعریف اور شکر ہے وہ نکل سکتا ہے ہماری زبان سے۔ ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص، اس پر بھی استغفار کیجیے، کیونکہ جس طرح سے ہمیں رب کی تسبیح کرنی چاہیے، ہم تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہتے ہیں، الحمدللہ 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 کہتے ہیں، لیکن جس سٹینڈرڈ پہ یہ ہونی چاہیے، یا جس دل کی گہرائیوں سے یہ اٹھنی چاہیے، جس احساس اور تصور سے اٹھنی چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پر ہمیں اس کی ریمیڈی بتائی گئی ہے کہ رب تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ استغفر اللہ، استغفار کرنے سے انسان کی جو توبہ ہے وہ پھر قبول ہوتی ہے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتے ہیں۔ تو جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو تسبیح حمد استغفار کیجئے، تصور اور احساس کے ساتھ دوسروں کو سکھائیے کہ جب آپ کو خوشی ملے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر رب کی پاکی بیان کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، اور پھر استغفار کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، بخشش طلب کیجئے رب سے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں گے تو پھر اس میں انسان کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ تو توبہ قبول کرنے والا، وہ تو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ایسے خالی نہیں لٹائے گا، کہ اگر میں دل سے یہ توبہ کر رہا ہوں تو پھر وہ قبول کرے گا۔ اور ہمیں یہ ساتھ احساس بھی ہونا چاہیے کہ وہ میرے دل کے حالات جانتا ہے، تو اگر اس کے اندر پیورٹی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا۔ انہو، بے شک وہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیبل ضمائر کے ساتھ اگر لگائیں اس کو، انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک، آپ انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا، یہ اب آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہو، بے شک وہ، کانا، اس کا اصل مطلب تو ہوتا ہے جی، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، پاس میں ہوتا ہے، لیکن یہ رب تعالیٰ کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اس میں فکر میں آتا ہے، اور ایک اور انداز سے اس کو ایسے سمجھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز اگر کنٹینیوسلی ہے یعنی پرماننٹ چلی آ رہی ہے تو ہم اس کو اردو میں پریزنٹ کے سیغے کے ساتھ اس کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن عربی میں ایک ایسی چیز جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، تو وہ یعنی چلی آ رہی ہے، چلتا جائے تو وہ پھر پاسٹ کے سیغے میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ انہ کان توابا، بے شک وہ ہے کے سیغے میں آ جائے گا کہ کنٹینیوشن ہے جب اردو میں ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ تو بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا، کل بھی توبہ قبول کرتا تھا، آج بھی توبہ قبول کرتا ہے، اور آنے والے کل میں بھی توبہ قبول کرتا رہے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہے یہاں پہ لیا جاتا ہے۔ اچھا، توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا، تابا وہ پلٹا، پلٹنے کو کہتے ہیں، ایک انسان ہے نا وہ ایسے چلا جاتا ہے، دور نکل جاتا ہے،
اور پھر اس کو ایک دم یاد آتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ تو انسان جب رب تعالیٰ کے احکامات سے دور جاتا ہے، ایک تو یہ چیز سمجھیے، تو پھر جب وہ پلٹتا ہے تو وہ بھی پلٹنے والا آ جاتا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ تواب کے کیٹیگری میں آئے گا۔ اور جب وہ پلٹتا ہے، رب سے توبہ استغفار کرے گا، تو پھر رب تعالیٰ بھی بار بار پلٹنے والا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ دونوں اینگل سے ہے۔ کتابہ وہ پلٹا، تائبن پلٹنے والا، توابن بار بار پلٹنے والا۔ تو انسان بار بار غلطی کرتا ہے، دور چلا جاتا ہے رب سے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، واپس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور رب تعالیٰ بھی پھر اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے۔ توابن کی جمع توابون ہے، اور توابن توابن کی جمع توابین ہوگی۔ یہ اب ہم جانتے ہیں کہ جمع سالم اسی طرح سے آتی ہے۔ کچھ لرننگ پوائنٹس اس میں سے لیتے ہیں جی۔ انہ کان توابا، عظیم الشان خوشخبری ہم گناہ گاروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ ورنہ ہمارے جو گناہ ہیں، اگر وہ یہی ہو کہ نہیں بس یہ جو گناہ کر دیا یہ مٹے گا نہیں، یہ چلتا جائے گا، تو ہم تو ان گناہوں کے بوجھ کے تلے ہی دب جاتے اسی دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رکھی ہے چیز ہمارے لیے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا رب تعالیٰ کی ذات سے۔ اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن شیطان پھر اس کو پھسلا دیتا ہے، تو شیطان کو یہ مت حاوی ہونے دیں اپنے اوپر کہ بس ایک دفعہ تو نے گناہ کر لیا، اب تو چلو کرتا رہے، کیا ہو گیا، اب تو ہو گیا، بس ختم کر اب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس کر دیتا ہے، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مایوسی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو بار بار معاف کرنے والے ہیں۔ تو دوسرے اینڈ سے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ گناہ پلاننگ کے ساتھ نہیں کرنا کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، پھر گناہ کریں گے پھر توبہ کر لیں گے۔ تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا کہ آپ پلاننگ کر کے اور یہ اس طرح والے کام کر رہے ہیں، کیا پتا توفیق ملے کہ نہ ملے۔ تو اس طرح کی پلاننگ تو ہو سکتا ہے شیطان نے بھی کر رکھی ہو کہ میں جی اللہ تعالیٰ تو بار بار معاف کرنے والے، تو اینڈ پہ توبہ کر لوں، اللہ تعالیٰ تو موقع نہیں دیں گے شیطان کو۔ تو اس لیے ہمیں پلاننگ کر کے اس طرح کی گناہ اور توبہ والا سین نہیں چلانا۔ ہاں اپنا پوری کوشش کرنی ہے، لیکن پھر پھسل جائیں پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو سچی توبہ ہے، اس میں انسان کو گناہ کا اعتراف کرنا ہے سب سے پہلے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اس پہ شرمندہ ہو، یا اللہ میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پہ، اور دوبارہ نہ کرنے کا پورا عزم کرے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اور اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ توبہ کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ آپ پہلے 2 رکعت کم از کم نماز پڑھیں، اچھا سا وضو کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کریں، یہ احساسات اپنے اندر لا کے، اور یقین رکھیں قبولیت کا کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو فوری توبہ کرنا، تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا کہ گناہ ہو گیا انسان سے اور انسان پھر احساس پیدا ہو توبہ کا، لیکن کہے کہ نہیں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ابھی فلاں کام ہے فلاں کام ہے۔ نہیں، سب سے پریورٹی پھر توبہ کی ہے۔ انسان سے خدا نہ خواستہ گناہ ہوا اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے توبہ کرنی ہے، تو پھر اس کو اسی وقت کرنی ہے، رائٹ اوے۔ تو مومن لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ یہ ضرور بتائیے علم لوگوں کو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شیطان جو ہے وہ کر بیٹھا ہے، اپنے جال میں پھنسا بیٹھا ہے، اور ان کو یہ کہہ بیٹھا ہے کہ اب تو اتنا گناہ میں گر گیا، اب کیا ہوگا، اب چھوڑ، اب کرتا جا جو کر رہا ہے۔ خلاصہ جو ہے سورۃ النصر کا، اس سورہ مبارکہ میں 4 بڑی باتیں جو ہمیں سیکھنے کو آتی ہیں کہ کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ تو انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑی اسٹڈی کی تھی، میں نے بڑا جو ہے نا اس کے لیے کام کیا تھا دن رات، یہ وہ۔ تو یہ سارا کریڈٹ اپنی ذات کو نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی ذات کو ہے کہ اگر انسان دن رات الٹا سیدھا ہو کے بھی محنت کرے اور اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر نہیں ہوتا۔
تو اس کے اندر پھر سوال کئی دفعہ اٹھتے ہیں، تو یہ جو نان مسلمس ہیں یہ کیسے کامیاب ہیں؟ تو کیا ان کی بھی شامل حال ہوتی ہے اللہ کی مدد؟ ڈیفینیٹلی اللہ کی مخلوق ہے، اور ان لوگوں کے لیے تو یہ دنیا ہی جنت ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں ہے۔ وہ تو ڈیسائیڈڈ ہے کہ جب ایمان کے بغیر پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی لے کے آئے گا تو وہ گرد و غبار بنا کے اڑا دی جائیں گی۔ تو ان کا کچھ نہ کچھ بیلنس تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ریوارڈ رکھا ہوا ہے، کیونکہ امتحان گاہ ہے، تو اس دنیا میں پھر ان کو وہ ریوارڈ ملتا ہے ان کی محنت کا، ان کی جو بھی وہ سو کالڈ اچھائیاں بھی کرتے ہیں، چیریٹیز کرتے ہیں، تو ان کو یہی دنیا میں ہی دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اب ان کا اپنا سودا ہے کہ انہوں نے آخرت کے اوپر دنیا کو پریفرنس دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہی لے لو۔ کامیابی کا مطلب لوگوں کو اسلام میں داخل ہونا ہے، تو یہ کامیابی ہے جی اصل۔ اور قرآن پاک میں کیا کامیابی آتی ہے؟ یہی کامیابی دین میں داخل ہونے کی اس بڑی کامیابی کو لیڈ کرتی ہے، جس کا قرآن پاک میں کئی دفعہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ فوز العظیم ہے۔ تو اس کے لیے اس دنیا میں کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ایگزام گاہ تو یہ ہے، یہی کھیتی ہے یہاں پہ، یعنی کھیت یہ ہے اور آخرت اسی کی کھیتی ہے۔ جب کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد اور استغفار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پارٹیز کیے جائیں اور شور و غل مچایا جائے اور اس طرح کے معاملات کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے رب تعالیٰ کی ذات سے، تو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ سلائڈ چینج ہوگی انشاءاللہ اور گرامر پارٹ پہ چلتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، نماز کے ذریعے سبق نمبر 15B میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے فعل امر اور نہیں، یعنی ہم نے ماضی سے سٹارٹ کیا تھا، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر و نہیں انشاءاللہ آج سیکھیں گے، جس میں ہم گزارش کرتے ہیں یا آرڈر دیتے ہیں، اور اس کے اشارے بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ٹی پی آئی کے ذریعے ہوگا یہ کام بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ آپ جانتے ہیں فعل یفعل، یہ اب آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، فعل ماضی، فعل مضارع۔ فعل مضارع کے پہلے اگر سوفا لگا دیا جائے، سوفا، تو یہ آتا ہے کوئی کام جلدی کرنے میں یا جلد، ان قریب۔ سوفا یہ یاد رکھیں گے فعل مضارع سے پہلے، جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل میں ہے کہ ہم کہتے ہیں یفعلو، یعنی وہ کرتا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا۔ اب آپ کو دیکھیں یہاں پہ جو معنی ہے، ایک تو فیوچر میں چلا گیا، دوسرا ایک جلدی کا معنی اس میں آ گیا۔ ہم قریب وہی مطلب ہوتا ہے نا، فیوچر، ابھی کرے گا، تھوڑی سی دیر میں کرے گا، ان قریب کرے گا۔ سوف یفعلو وہ جلد کرے گا، سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعلو آپ جلد کریں گے، سوف افعلو میں جلد کروں گا، سوف تفعلون آپ جلد کریں گے، اور سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ تو یہ ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک ورڈ، ایک سوفا، سوفا ہوتا جی جلد۔ اچھا، اس سے بھی جلد اگر کرنا ہے، یعنی اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ سوفا کہہ سکیں، تو پھر خالی سا، تو عرب پھر سا کہتا ہے، سا مطلب بہت جلد۔ ایک تو ہے سوفا ان قریب کرے گا، سا بس ابھی کیے جاتا ہے، کیے دیتا ہے ابھی بس۔ سیفعلو، سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، بس کر ہی رہا ہے۔ سیفعلون، ستفعلو، سافعلو، ستفعلون، سنفعلو۔
تو یہ سوفا اور سا دونوں فیوچر کے معنی میں لے جائیں گے مضارع کو، اور اس کا مطلب سوفا ان قریب اور سا بہت جلد. الحمدللہ. تو آج کے سبق میں امر و نہی کا ذکر ہے. امر کسی کو حکم دینا یا گزارش کرنا، وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کا کوئی بڑا ہے آپ سے تو آپ اس کو گزارش کریں گے، اور اگر آپ سے کوئی چھوٹا ہے تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی حکم بھی دے سکتے ہیں. اپنے بچوں کو حکم دے سکتے ہیں، اپنے سبارڈینیٹس کو حکم دے سکتے ہیں. نہیں روکنا، نہیں کسی کام سے روکنا. امر کرنے کا حکم اور نہیں یعنی روکنا. اچھا، اس میں فعل امر بنتا کیسے ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کو فارمولہ ہے، یہ میں آپ کو یہاں پہ شیئر کرتے ہیں. تو یہ بنتا بیسیکلی فعل امر جو ہے نا، یہ بنتا ہے فعل مضارع سے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں فعل مضارع کا ہم نے صیغہ لیا، یہ تفعلوا والا، یعنی تم کرتے ہو. تفعلوا یہ والا صیغہ ہم نے لیا، اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو فعل مضارع کی علامت ہے اس کو نکال دیں اس میں سے. اب یہ فعل مضارع کی علامت کون سی تھی؟ یہ تھی تا. تا، تو یہ تا کو نکال دیا. اور دوسرا کیا ہے کہ اس جو صیغہ ہے اس کا جو آخری حرف ہے یہاں پہ لام ہے، یعنی تفعلوا. تو جو لام کے اوپر پیش ہے جو حرکت آئی ہوئی، اس کو نکال دیں، اس کو ساکن کر دیں. تو اب آپ کے پاس ایک ایسا صیغہ بن جاتا ہے جس کو آپ پڑھ نہیں سکتے. اگر آپ پڑھ سکتے ہو اس کے بعد تو پھر فعل امر تیار ہے، لیکن اس کیس میں ہم پڑھ نہیں سکتے. پڑھ کیوں نہیں سکتے؟ اس سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ پہلا حرف ہی ساکن ہے، تو ساکن وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے پھر کیا عرب کرتا ہے کہ وہ اگر ایک ایسا صیغہ ہو اس سے پہلے ایک حمزہ لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کو پڑھیں. اچھا، اب وہ جو حمزہ لگا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی، تو وہ حرکت کون سی ہوگی؟ وہ حرکت یہ ہوگی، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر یہ جو آئین صیغہ ہے، یعنی دوسرا صیغہ ہوتا ہے، اس کیس میں آئین اٹ سیلف ہے، تو آئین کے اوپر اگر آپ زبر یا زیر دیکھیں تو پھر حمزہ جو آپ نے ایڈ کیا ہے اس کے نیچے زیر آئے گی. اس کیس میں افعل. اگر کیونکہ یہاں پہ زبر ہے، اگر یہ زیر والا کوئی صیغہ بھی ہوتا تو پھر بھی زیر ہی آتی حمزہ کے اوپر. اگر اس صیغے میں یعنی آئین صیغے کے اوپر پیش ہو تو پھر جو حمزہ ایڈ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر پیش آئے گی. تو یہ اس کا فارمولہ ہے. انشاءاللہ جب پریکٹس کریں گے تو یہ مزید ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہاں پہ آپ دیکھیے افعل کر، اشارہ یہ ہوگا ایک انگلی کے ساتھ افعل، یہ اوپر سے نیچے ہلکا سا افعل کر. بہت ساروں کو کہنا ہے تو چاروں انگلیاں. افعلو کرو، افعلو سب کرو، افعل کر، افعلو سب کرو. اور منع کرنا ہے نہیں تو ایک انگلی ایسے، لا تفعل، لا تفعل. یہ تفعل کا وہی صیغہ ہے جو ہم نے وہاں پہ مضارع میں دیکھا تھا، لا تفعل. تو لیکن اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ تفعلو تھا تو یہاں پہ لا تفعل ہے. مت کر، لا تفعلو، آپ سب مت کرو. افعل میرے ساتھ پریکٹس کیجئے اسی کی ایک دفعہ پلیز. افعل کر، افعلو کرو، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. لا تفعلو مت کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. افعل اگر آپ سے وہ کہتا ہے یہ گزارش ہے، یہ حکم ہے، افعل یہ کر، جو آپ کیا دیں گے؟ افعلو، افعلو، افعلو میں کرتا ہوں. افعلو آپ سب کریں، نفعلو ہم کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. افعل خیرا، بھلائی کا کام کر. افعلو، افعلو یہ دیکھیں، یہ اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ افعلو جو ہم نے مضارع میں پڑھا تھا افعل خیرا، افعلو خیرن، افعلو خیرا، نفعلو خیرن.
اور اگر اسی کے ساتھ ہم اپنا جو پورا کمپلیٹ ٹیبل ہے یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہم نے 6 سیغے یہاں پہ دیکھے تھے پہلے ماضی کے، یہ فعل، فعلو وغیرہ، پھر 6 سیغے آتے ہیں مضارع کے جو ہم نے دیکھے یفعلو، یفعلون اور پھر نیچے تک، اور پھر یہ 4 سیغے اور ایڈ ہو گئے امر و نہیں کے، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، تو یہ آپ کے ٹوٹل جو ہے یہاں پہ ابھی تک 16 سیغے ہو چکے. ابھی کچھ اور بھی آئیں گے، اس میں 3 اور ایڈ کریں گے انشاءاللہ، وہ ٹورڈز اینڈ ہم جیسے چلتے جاتے ہیں. تو پھر یہ آپ کا ایک پورا کمپلیٹ کمپریہنسو ٹیبل تیار ہو جائے گا، اور پھر اینڈ پہ 2 اور بھی ایڈ کر لیں گے فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے، تو 21 سیغوں کا ایک ٹیبل بن جائے گا ہمارا انشاءاللہ. لیکن بڑا ایزیلی ہمیں یاد ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا. تو چلیں پریکٹس کرتے ہیں جی. یہ ایک پورا ٹیبل ہمیں کون پریکٹس کروائے گا؟ یعنی فتح سے لے کے لا تفتحو تک، فتح سے لے کے لا تفتحو تک. تو آپ نے کرنا کیسے ہے؟ فتح، فتحو، فتح، فتحو، پھر اس طرح فتحت، فتحتو، اور اسی طرح پورا نیچے کریں گے، پھر یفتحو سے، پھر اس طرح. کون پریکٹس کروائے گا جی؟ والنٹیئر. چلیں ایک ٹیبل میں کروا دیتا ہوں، پھر نیکسٹ ٹیبل. اچھا سسٹر آسیہ، چلیں کروا دیجئے پلیز. فعل ماضی جو ہو گیا، فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے شامل ہے. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. فعل امر افتح کھول، افتح کھولو. فعل نہیں لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. ایکسلنٹ، بہت اچھے، ویری گڈ، ویری گڈ. افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو. افتح اگر آپ سے کوئی کہے یا آپ کس سے کہیں کہ افتح، میں کہتا ہوں افتح، آپ کہیں گے افتحو. میں کہتا ہوں افتحو یعنی آپ سب کھولیں، نفتحو آپ کہیں گے ہم سب کھولتے ہیں. اچھا اب اس کے ساتھ ایک اسم لگا لیتے ہیں جی. افتح الکتاب. افتح الکتاب یعنی نام کتاب کھولو، کتاب کھولو. افتح الکتاب کتاب کھولو. افتح الکتاب میں کتاب کھولتا ہوں. افتح الکتاب آپ سب کتاب کھولیں. نفتح الکتاب ہم سب کتاب کھولتے ہیں. جعل کا ٹیبل کوئی والنٹیئر کروانا چاہیں گے؟ جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو. چلے میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. یجلو، یجلون، تجلو، اجلو، تجلون، نجلو، اجعل، اجعلو. لا تجل، لا تجلو. تو اسی طرح اجعل، اجعلو، لا تجل، لا تجلو. یہ پریکٹس ضرور کیجیے گا. یہ نئے اشارے ہیں آپ کے پاس، نہیں کے امر اور نہیں کے. اجعل، اجعلو، اجعلو، نجلو. الحمدللہ. سیکھنے کا ماحول آپ بنا سکتے ہیں جی. اگر آپ کو ڈیفیکلٹی لگے، یہ جو ٹیبل آپ کو دیے ہوئے ہیں، ان ٹیبلز کو بیسیکلی آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان پرنٹ کر کے آپ ان کو لگا بھی سکتے ہیں اپنے پاس. پاکٹ بک جو ہے آپ کی، ووکیبلری کارڈ کو دیکھیے. اس کے بعد ڈسکشن آپ ضرور کریں اپنے لوگوں کے ساتھ. لوگوں کو اکٹھا کیجیے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو، ان کو سکھائیں. اس سے آپ کی اپنی لرننگ بہت اچھی ہوگی. الحمدللہ.
آج ہم نے سبق نمبر 15 کے اختتام پر 186 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں 37,500 بار آئے ہیں. ہوم ورک، پاکٹ بک، ووکیبلری کارڈ اور سب سے ضروری ٹیچر بنیے. ضرور سکھائیے، جو سیکھتے ہیں لوگوں کو سکھائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.